سورہ سجدہ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں واقع ہے اور اس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو تقویت دی گئی ہے۔ یہ سورہ کفار مکہ کے اعتراضات کے جواب میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کرتے تھے اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا انکار کرتے تھے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں جو ان کے مطالبے کے مطابق ہو۔ وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے عقیدے کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم خاک اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا تاکہ کفار کو ان کے باطل خیالات کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور قیامت کے متعلق ان کے شکوک کو دور کیا جائے۔ کفار مکہ قیامت کو محض ایک افسانہ سمجھتے تھے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سورہ سجدہ میں انہیں بتایا گیا کہ قیامت برحق ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح پہلی بار پیدا کیا وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اس صورت میں ان کے اس جھوٹے دعوے کو رد کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ کتاب سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس صورت میں کائنات کی تخلیق، آسمان و زمین، دن اور رات کے بدلنے اور انسان کے پیدا ہونے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نمایاں کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رات کو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اس دن ان کے پاس کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ سجدہ وہ سورت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے اور اس کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے، یعنی سو جاتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء اور مغرب کے درمیان سورہ سجدہ پڑھی تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی رات میں سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ انبیاء اور سورہ ملک پڑھے گا تو یہ صورتیں اس کے لیے نور ہوں گی اور شیطان سے بچاؤ کا سامان پیدا کریں گی اور ان صورتوں کے پڑھنے والے کے درجات قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ سجدہ قبر میں اپنے صاحب کی طرف سے تکرار کرے گی کہ الہی اگر میں تیری کتاب کی صورت ہوں تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب کی صورت نہیں ہوں تو مجھے اس میں سے ہٹا دے، اور پرندے کی طرح اس پر اپنے بازو پھیلا دے گی اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے۔
حضرت مسیح بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورۃ سجدہ اس طرح آئے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے اور وہ اپنی تلاوت کرنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے پر سایہ فگن ہوگی اور کہے گی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں، اس کو مت پکڑو اور اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے مثال ہے اور ہمیں اس پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے اور ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے اور اصل کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں اجر ملے گا، جبکہ گناہ گاروں کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ سجدہ ایک نہایت اہم سورت ہے جو توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کے واضح دلائل دیے گئے ہیں اور قیامت کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کا پیغام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ نے سورۃ سجدہ کے فضائل پڑھے، سورۃ سجدہ کے فضائل کو سمجھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔